جوش کمیونٹی جو ہے وہ فائنینشلی کافی اسٹرانگ ہے، پالیٹکس میں ان کی لابنگ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. یہ اپ کمنگ جو پالیٹیشینز ہوتے ہیں یہ فیور کھڑی کرنے کے لیے بہت پہلے سے جو ہے نا اپنے آپ کو اس کیمپ پہ لے آتے ہیں تاکہ وہاں سے ان کو فنڈنگ کا کبھی کوئی مسئلہ نہ ہو. سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا یونائٹڈ نیشنز کی یا اقوام متحدہ کی، وہاں جو قراردادیں پیش ہوئی تھیں جنگ بندی کے لیے یا پھر ایڈ کو فریلی پہنچانے کے لیے، تو اس پہ بھی دونوں پہ یو ایس نے ویٹو کیا ہے. پریزیڈنٹ بائیڈن جو ان کے ساتھ جو ان کی کیبنٹ ہے یہ بیسکلی پروو کرنے کے لیے کہ بھئی ہم اسرائیل کے نا بہت زیادہ کلوز ہیں اور ہم ان کے بہت خیر خواہ ہیں. جس طرح سے انہوں نے بیان دیا ہے یہ بیسکلی ہم مسلمانوں کو ان کے لیے ایک ان کو یہ چیز ڈیفینڈ کرنا تھوڑا سا بہت مشکل ہوگا کہ یہ بہت اوپنلی جو ہے اسرائیل کے ساتھ ہیں اور بیسکلی اسرائیل کو کہا ہے کہ آپ جیسا مرضی ان کے ساتھ سلوک کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں. جتنی بھی یہ ویسٹرن کنٹریز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ ہمارے ملکوں میں رہ رہے ہیں اور جو فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں اگر وہ ویزاز پہ ہیں ان سب کو واپس بھیج دیں گے ہم. نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ یہ ہے کہ ایکسپلوئٹیشن کنٹینیو ہونی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ہاک آئی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے. عدنان بردا صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایز آلویز. السلام علیکم عدنان بھی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک. ناظرین، آپ کو تھمبنیل سے بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا اور آپ کو اس کے علاوہ بھی آئیڈیا ہوگا کہ بات ہم کن چیزوں کے اوپر کریں گے. مڈل ایسٹ ہی ہمارا سینٹر آف دا ٹاک ہوگا، لیکن ایک بہت بڑا ٹرن آیا ہے. امریکہ جو پہلے ہمیشہ امریکہ کی تاریخ رہی ہے کہ ہمیشہ اپنے جن لوگوں کو جن ممالک کو اس نے سپورٹ کیا ہے یا جس کاز کو سپورٹ کیا ہے ہمیشہ چھپ کر یا منافقانہ رویے کے ساتھ اس نے یہ کام کیا ہے. لیکن یہ پہلی بار ہو رہا ہے اور شاید اس کا کریڈٹ بھی ہم 100% حماس کو اور اسرائیل کو حماس کو اور فلسطین کے لوگوں کو دیں گے کہ انہوں نے اتنا زیادہ ایکسپوز کر دیا ہے، ایکسپوز ہونے پہ مجبور کر دیا ہے پورے مغرب کو. اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ تو شاید تھوڑا سا بازاری جملہ ہے لیکن یہ بالکل مناسب رہے گا اس وقت کے لیے کہ امریکہ تو شاید اپنے کپڑے چھوڑ کر جو ہے وہ سامنے نکل کر آ گیا ہے. تو اسی کے اوپر آج بات کریں گے. عدنان بھائی تھوڑی سی اپڈیٹس دے دیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو بائیڈن صاحب والا معاملہ ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم آج بات کریں گے. تو پہلے اپنے وزراء کو بھیجا، اس کے بعد پھر خود پہنچے، گلے لگانے والے جیسچرز، اور پھر اس طرح کا کہ ہم جو ہے وہ آئے ہی اسی لیے ہیں، میں خود چل کر اس لیے اسرائیل آیا ہوں کہ ساری دنیا جان لے کہ ہم بھرپور طریقے سے اور ہر طرح سے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہم بات کرتے رہے ہیں اس کے بارے میں پہلے بھی کہ امریکہ کے اپنے مفادات ہیں، سیاسی مفادات ہیں، لیکن یہ سیاسی مفادات سے بڑھ کر کے کوئی چیز لگ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کے اندر جو اس وقت گورنمنٹ ہے وہ اسرائیل کے اندر جو گورنمنٹ موجود ہے بہت زیادہ جو رائٹ ونگ کی گورنمنٹ ہے، امریکہ کے اندر بھی جو موجود ہے اس وقت گورنمنٹ، یا پھر صرف اگر بائیڈن یا ان کے ساتھ جو کیبنٹ ہے اس کی بات کریں تو وہ بھی بہت زیادہ رائٹ ونگ اس وقت کھل کر نظر آ رہے ہیں. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں ٹریڈیشنلی اگر ہم یو ایس کی پالیٹکس کی بات کرتے ہیں کہ لیفٹ اور رائٹ کا ہوتا ہے تو ریپبلکنس زیادہ رائٹ ونگ نظر آتے ہیں بنسبتاً ڈیموکریٹس کے جو لیفٹ کی طرف ان کا رجحان. لیکن اصل میں دونوں جو ہیں وہ مینلی رائٹ ہی ہیں. آئی مین یہ سینٹر رائٹ یا رائٹ ہی ہیں، یہ مین لیفٹ میں ریلی کوئی بھی نہیں ہے. ڈیپ رائٹ یا رائٹ کے جی. تو یہ خاص طور پہ بائیڈن کا ہم نے پہلے بھی مینشن کیا تھا، یہ بہت پہلے سے جو ہے نا اسرائیل کے 86 سے میں انہوں نے بہت میجر بیان دیا تھا کہ ہمیں جو ہے اگر اسرائیل مڈل ایسٹ میں نہیں ہوتا تو ہمیں انوینٹ کرنا پڑتا اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرنے کے لیے. تو یو ایس کی پالیٹکس کے اندر ہوتا ہی ہے کہ آپ کو ہوتا ہے کہ وہ یہ فائنینشیل جو آئی مین جوش کمیونٹی جو ہے وہ فائنینشلی کافی اسٹرانگ ہے. پالیٹکس میں ان کی لابنگ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. تو یہ اپ کمنگ جو پالیٹیشینز ہوتے ہیں یہ فیور کھڑی کرنے کے لیے بہت پہلے سے جو ہے نا اپنے آپ کو اس کیمپ پہ لے آتے ہیں تاکہ وہاں سے ان کو فنڈنگ کا کبھی کوئی مسئلہ نہ ہو. اور یہ بہت عرصے سے، یہ کوئی آج کی بات نہیں. ابھی ہم نے پہلے بھی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ کچھ مسلمان کانگریس ویمن ہیں اور کچھ سمپیتھیٹک ہیں فلسطین
کے کاز کے لیے, اور انہوں نے ایسے بیانات دیے جس سے جو مین اسٹریم ان کے جو بیان ہے اس سے میچ نہیں کرتے, تو ان کو بہت جگہ سے جو ہے نا اپوزیشن ملی ہے, کانڈمنیشن ملی ہے. اور تو اس لیے نا یہ ایک پولیٹیکل سوسائڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جو ہے نا اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا یو ایس پالیٹکس کے اندر. تو ابھی آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے جب سے یہ وار شروع ہوئی ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ان کے ساتھ جو ان کی کیبنٹ ہے یہ بیسکلی پروو کرنے کے لیے کہ بھئی ہم اسرائیل کے نا بہت زیادہ کلوز ہیں اور ہم ان کے بہت خیر خواہ ہیں, اور ہیں ایسی بات نہیں ہے, لیکن وہ ان کو بالکل بالکل ووکلی ان کو کرنا پڑتا ہے اور ایکشن سے بھی کرنا پڑتا ہے. اسی لیے انہوں نے جو ہے نا ملٹری ایڈ کو بھی ڈبل ڈاؤن کیا ہے اور ہر طریقے سے سپورٹ کرنے کی بات کی ہے. حالانکہ یو ایس کے اندر بھی جو سچویشن آن دا گراؤنڈس ایوریج امریکنس کی ہے اتنی اچھی نہیں ہے. آئی مین وہ ان کے بھی انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈیٹیریٹ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر میں بھی ان کو ایشوز ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے پاس ان چیزوں کے لیے پیسہ آ جاتا ہے, رائٹ. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو آپ کی ایلیٹ اسٹرکچر ہے وہ آلموسٹ ان کے انٹرسٹ آئیڈینیکل ہے, تو وہ انہوں نے تو اپنی عوام کو ایکسپلائٹ ہی کرنا ہے. اور یہ سارا جو پیسہ ہے وار مشینز کا یہ چند کمپنیز کو جاتا ہے. یہ بش جب جارج ڈبلیو بش جب پریزیڈنٹ تھے ان کی تو لائک ڈونلڈ رمسفیلڈ, ڈک چینی, یہ تو ان میں ایکٹیو ممبرز رہ چکے ہیں ان کمپنیز کے اندر. آئی مین چاہے وہ ہیلی برٹن ہو, KBR اور اپنا لاکہیڈ مارٹن اور یہ سب کمپنیز جو ہیں بڑی بڑی کمپنیز, یہ سب ان کے اسٹاک ہولڈرز ہوتے ہیں اور ان کے بورڈز میں ہوتے ہیں. تو یہ ایک وشیس سائیکل ہے جس طرح سے اس کو کنٹینیو کرتے رہتے ہیں. تو یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا, لیکن جو اب جس طرح سے انہوں نے بیان دیا ہے یہ بیسکلی ہم مسلمانوں کو یہ بیسکلی اور جو مسلمان ممالک میں جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کے لیے ایک ان کو یہ چیز ڈیفینڈ کرنا تھوڑا سا بہت مشکل ہوگا کہ یہ بہت اوپنلی جو ہے اتنے وائلنس کے باوجود اتنے اوپنلی بلیٹنٹلی کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں, اور بیسکلی اسرائیل کو کہا ہے کہ آپ جیسا مرضی ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں غزہ کے خلاف. اور یہ جو انہوں نے یہی جیسچر انہوں نے ابھی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا یونائٹڈ نیشنز کی یا اقوام متحدہ کی, تو یہی جیسچر انہوں نے وہاں بھی دیا. وہاں جو قراردادیں پیش ہوئی تھیں جنگ بندی کے لیے یا پھر ایڈ کو فریلی پہنچانے کے لیے, تو اس پہ بھی دونوں پہ یو ایس نے ویٹو کیا ہے. بالکل اس میں اتنا یعنی ورنہ تو یہ ڈیموکریسی کی بہت بات کرتے ہیں. بالکل 12 اور مطلب صرف 3 ممالک تھے, 4 ممالک تھے جنہوں نے اس کو وہ کیا ہے, اپوز کیا ہے. باقی جو ہے وہ 12 ممالک نے اس کے نہیں, اصل میں انہوں نے اپوز بھی نہیں کیا, وہ ایبسنٹی تھے. ٹھیک ہے, جو اپوز تو یو ایس نے کیا نا, رائٹ. I mean وہ ان کی وجہ سے ویٹو انہوں نے کیا, اپوز ان کے باقی ایبسنٹیز تھے. تو آپ یہ دیکھیں ورنہ تو آپ کی پھر یہ ڈیموکریسی, آپ کس ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ سب سیمانٹکس ہے, ایمٹی ریٹرک ہے, ان کے پیچھے ان کے جو ورڈز ہیں کھوکھلے, اور اسی لیے نیریٹو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی پوری کوشش اور فورسز نیریٹو بلڈنگ کے اوپر ہوتی ہے. تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں, زیادہ پیچھے نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک CIA کے کانٹریکٹر تھے ایڈورڈ سنوڈن. انہوں نے جب وہ افغانستان اور عراق کے خلاف جب یو ایس کے آپریشنز چل رہے تھے تو انہوں نے جو چیزیں لیک کی تھیں اس کی وجہ سے ان کو رشیا میں پناہ لینی پڑی, رائٹ. اسی طرح جولین اسانج, انہوں نے وکی لیکس کے طور پہ جو ڈاکیومنٹیشن نہیں کی تھی اس میں کلیئر کٹ ویڈیوز دکھائی تھی جب ان کو پتہ تھا یہ لوگ جرنلسٹ تھے گراؤنڈ پہ, ان کو ٹارگٹ کیا انہوں نے, رائٹ. یعنی اس ویڈیو کو چھپانے کی وجہ سے انہوں نے جولین اسانج کے اوپر, یعنی جولین اسانج اتنے عرصے ایکواڈورین ایمبیسی میں رہے, پھر وہ ابھی UK کی ایک جیل میں. تو یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ آئی مین یہ بظاہر تو بتاتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, اور ہم تو ہیں بہت جو ہے نا ڈیموکریسی ڈیموکریٹک ویلیوز پہ بلیو کرتے ہیں. لیکن جب
ان چیزوں پہ بات آتی ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈز کھل کے سامنے آتے ہیں. اور ابھی بھی ہم آج کل کی بات کرتے ہیں کہ جتنے بھی یہ ویسٹرن کنٹریز ہیں, زیادہ تر میجورٹی آف دیم, انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ ہمارے ملکوں میں رہ رہے ہیں اور جو فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں, اگر وہ ویزاز پہ ان سب کو واپس بھیج دیں گے. ہم ان کے ویزاز کینسل کریں گے, چاہیے اسٹوڈنٹس ہیں کوئی بھی ہو, ہمیں نہیں چاہیے یہ لوگ. یعنی آپ ادھر اپوز ہی نہیں کر سکتے. نیشنلز ان کا کیا کریں گے؟ ان کے لیے ان کو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ابھی ایونچولی ڈال سکتے ہیں, ایسی بات نہیں. یہی لگتا ہے یا تو ان کو ایگزائل کریں گے یا پھر جیلوں میں بند کریں گے. اسرائیل کے جو آئی تھنک پولیس یا پیراملٹری کے جو چیف ہیں, انہوں نے کہا کہ جو سپورٹ کر رہے ہیں اینٹی وار اسٹینڈس کو, اسرائیل کہنا ہم ان کو سب کو بسوں میں بھر کے غزہ بھیج دیں گے. یعنی اتنے اسٹرانگ ان لوگوں کے سینٹیمنٹس, اتنی فرعونیت یہ نظر آ رہی ہے ہر چیز کے اندر. میں آپ کو بتاؤں, یعنی جب 9/11 ہوا تھا اس وقت ایک دم سے انہوں نے جو یو ایس کا میڈیا تھا فل بلون اٹیک میں آ گیا تھا کہ ہم اٹیک کریں گے افغانستان کو اور عراق کو. اس وقت جتنے بھی ان کے میڈیا پہ لوگ ایکسپرٹس آ رہے تھے, رائٹ, وہ سب پرو وار تھے سوائے کچھ کے جو بیسکلی ان کو پھر میڈیا جو ہے نا اتنا کور بھی نہیں کرتا تھا. اور میجورٹی آف دا لوگ یہ جو پرو وار ان کا اسٹینس ہوتے ہیں یہ انہی کمپنیز کے لیے کام کرتے ہیں جو کمپنیز بینیفٹ کرتی ہیں. چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں, تھوڑا سا پزلنگ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. تو یہ بیسکلی یہ سب ان کے جو نیشنل یہ کہتے ہیں نا ہماری نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں, اب یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہے. وہ تھریٹ کیا ہے, وہ ان کی نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ ہے کیا؟ نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ یہ ہے کہ ایکسپلائٹیشن کنٹینیو ہونی چاہیے. اس ایکسپلائٹیشن کے اندر جو بھی ہمارے سامنے آئے گا ہم اس کو اکھاڑ کے پھینکیں گے, چاہے وہ اپنے نیشنلز ہی کیوں نہ, کوئی بھی ہو. کہ نا ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ یہ بار بیسکلی وہ نیشنل انٹرسٹ وہی ہے ایلیٹ کلاس کا جو انٹرسٹ ہے. بالکل. تو یہی چیز اس پہ کوئی بات نہیں کرتا نا. آپ وہ سب کہتے ہیں یہ ہمارا نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. اس پہ بھائی آپ کی نیشنل سیکیورٹی کی لاجک تو آپ بتائیں نا ذرا. اس لاجک کے پیچھے یہی دکھائی دیتے ہیں, یہ وہی کولونیل مائنڈ سیٹ, وہی ایکسپلائٹیشن کے جو جستجو ہیں کی, وہی جو ہے بیسکلی عوام الناس کو کنٹرول کرنا. موڈ آف ورکنگ چینج ہو رہا ہے. بالکل موڈ آف ورکنگ چینج ہو جاتا ہے. لیکن ایگزیکٹلی جو ہے نا آپ اگر اس کے پیچھے جائیں, یعنی دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جب کوئی بھی اپوزنگ چیز ہوتی ہے, جیسے چور ہے وہ چوری کرے گا, ٹھیک ہے, اب اس کو پتہ چل گیا کہ جو ہے نا اس چیز میں پکڑا جاؤں گا تو وہ اپنے ٹیکٹکس چینج کرے گا. ایگزیکٹلی دا سیم وے یہ لوگ اپنے ٹیکٹکس چینج کر لیتے ہیں. تو ابھی جو ہم میڈیا کے اندر دیکھ رہے ہیں, جو پچھلے دنوں ایک ہاسپٹل پہ بام ہوا, رائٹ, جیسی ہاسپٹل پہ بام ہوا اسرائیل کی طرف سے ایک بیان آیا, ان کے آئی تھنک اور ملٹری کے چیف کا ہی بیان تھا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو ہے حماس کا ایک بنکر تھا یا وہاں ہاسپٹل کے برابر میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑا ان کا ٹھکانہ تھا, جی اس کو ہم نے مارا, رائٹ. تو جب وہاں سے ڈیتھس ساری سویلینس کی نکلی تو انہوں نے ایک دم سے وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی اور اپنا سٹینس ڈیلیٹ کر دیا. بہت سارے لوگوں نے کیپچر کر لی تھی. ہاں لیکن وہ پھر اس کے بعد ان کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی میڈیا اور پروپیگنڈا کا مشینری ایک دم سے کیسے اوور ڈرائیو میں آئی, اور پھر انہوں نے ہر طریقے سے یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ اسلامک جہاد والوں کا ایک راکٹ تھا جو مس فائر ہو کے جو ہے نا ہاسپٹل پہ گرا اور یہ ہوا. پہلے کلیم کیا اس کو کہ ہاں ہم نے کیا, پھر بعد میں کہہ رہے نہیں ہم تو ہاسپٹلس پہ بمبارڈ نہیں نکلتے. ایک بیان اور ہے, اس بیان کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے اس کے اندر ہم ایک آج بہت بڑا تجربہ کرنے جا رہے ہیں. یہ لڑائی ہے روشنی کے بچوں کی, جی اور اندھیرے کے بچوں ہاں, کڈز آف ڈارکنیس اینڈ کڈز آف لائٹ. بالکل یہ ایک بیان تھا جس کو انہوں نے تھوڑی ہی دیر کے بعد جب ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں اور اتنے سارا سب نے یہی کہا یہ تو جنوسائیڈ ہے. بالکل یہ تو نیتنیاہو کا خود کا بیان تھا. بالکل یہ تو نیتنیاہو کا خود کا بیان ہے. تو بات یہ نا کہ آپ ان کی مینٹالٹی سے بات کریں کہ یہ دے ڈونٹ کیئر. اب یہ وہی والی فرعون کی بات ہے. فرعون کو لگا کہ کوئی بچہ ہوگا جو اس کو چیلنج کرے, اس سے
سارے بچوں کو یہ سیم وہی ذہنیت ہے. یہ صحیح, یہ ابھی جو حماس یا غزہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ جینوسائڈل ہے. آئی مین یہ ایک طرح سے ہولوکاسٹ ہی ہے, رائٹ. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے جتنے بھی نارتھ سے ہم نے تو وارننگ کر دی آپ کو کہ آپ جو نکل جائیں نارتھ سے, لیکن اس کا مطلب جو لوگ نہیں نکلیں گے وہ لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ بن جائیں گے. ان کے لیے بیسکلی یہ ہے. کل کو آپ کہیں گے ساؤتھ سے نکل جاؤ, پھر پرسوں آپ کہیں گے ویسٹ بینک سے نکل جاؤ, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو کہیں گے وہ آپ مانتے رہیں. جی, اور نہیں, اور پھر بیسکلی آپ اس کی لاجک دیکھیں نا, ایک تو آپ نے ان کو بند کیا ہوا ہے, آئی مین یہ پوری ہم نے سالوں سے بند کیا ہوا ہے. ان کے پاس کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. آلریڈی ڈینسلی پاپولیٹڈ جگہ ہے. آپ نے 1/3 سے کہا یہاں سے نکل جاؤ, چاہے اس میں بوڑھے ہوں بچوں, پھر آپ نے وہاں پہ بمبارڈمنٹ بھی کر دیا, اور پھر آپ نے ان کو اتنا ٹائم بھی نہیں دیا. ایک تو ان کے پاس جگہ نہیں ہے آگے جانے کی اتنی زیادہ, رائٹ. کہاں جائیں گے وہ, کس کے پاس جائیں گے, ٹھیک ہے. آگے دیوار ہے, رفح کی بارڈر, آپ نے ایجپشن جو گورنمنٹ ہے اس کو پریشر کیا ہوا کہ آپ نہیں کھولیں گے, رائٹ. ادھر ایڈ نہیں جانے دے رہے, تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جائیں, کہاں جائیں. پھر آپ نے وہاں یعنی بمبارڈمنٹ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے بلاکیجز ہو جاتے ہیں, آئی مین گاڑیاں آ جا نہیں سکتی ہیں. اگر کوئی ضعیف لوگ ہیں وہ کہاں سے جائیں گے وہاں پر, کوئی ان کو ایویکویشن کے لیے کوئی آپ نے ہیلی کاپٹرز پرووائڈ کیے ہوئے ہیں یا کچھ, ایسا کچھ نہیں ہے. پھر وہ بیسکلی اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں ہم نے تو وارننگ دے دی تھی ان کو, صرف بہانے, سمجھ میں آتا ہے. لیکن بات یہ نہیں, یہ سب نیریٹو بلڈنگ جو چل رہی ہے وہ صرف یہ ہے کہ دنیا کو یہ بتانا ہے دیکھیں ہم نے تو ان کو وارن کر دیا تھا. اب یہ وہیں خود اپنی مرضی سے ہیں تو یہ لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ بن گیا. اور ہم نے میڈیا کے بارے میں بات کی تھی, یو ایس کے میڈیا کے بارے میں بھی, کہ وہ بھی کس طرح اپنی عوام کو پھول بنا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل. تو جیسے یہاں پر یہ اسرائیل کا میڈیا اور اسرائیل کی گورنمنٹ کی ویب سائٹس کے اوپر چیزیں آ رہی تھیں, اور پھر تھوڑی ہی دیر کے اندر ان کو چینج کیا گیا اور نیریٹو اچانک سے چینج ہو گیا, 180 ڈگری اپوزٹ چلا گیا. دوسری طرف ٹائمز آف نیو یارک کی جو خبریں ہیں, ہیڈ لائنز کے اندر چند ہی منٹوں کے اندر 3 دفعہ ہیڈ لائنز بنائی. پہلی ہیڈ لائن جو انہوں نے بنائی اس کے اندر یہ تھا کہ اسرائیل نے حماس کا ایک بہت بڑا ٹھکانہ تباہ کر دیا, جو کہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اصل میں وہ حماس کا ٹھکانہ ہاسپٹل کے اندر رہنے والے بچوں کو جن کا علاج چل رہا تھا, اور وہ وہاں پر جو لوگ تھے جو بمبارڈمنٹ سے زخمی ہو کر آئے تھے ان کے کوئی 1000 سے زیادہ لوگ تھے, وہ سب کے سب مطلب بالکل اس کو تو ریت کا ڈھیر بنا دیا. بالکل پہلی ہیڈ لائن. چند ہی منٹوں کے بعد دوسری ہیڈ لائن کہ ہاسپٹل کے قریب دھماکہ ہو گیا, دوسری ہیڈ لائن یہ. اور تیسری ہیڈ لائن بھی جو ہے نا وہ اسی سے ملتی جلتی تھی. تو چند ہی منٹوں کے اندر نیریٹو کے اندر 180 ڈگری اپوزٹ بالکل بار بار یہ خبریں آ رہی ٹائمز آف نیو یارک کی, اور وہ بھی ہیڈ لائنز. نہیں بالکل, آپ یہ دیکھیں نا یہ چیزیں پہلی دفعہ نہیں ہو رہی ہیں, یہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں. ابھی آئی مین 2022 کی پچھلے سال کی بات ہے کہ ایک فلسطینی جرنلسٹ تھیں, ان کو ٹارگٹ کیا, ان کے سر پہ گولی لگی, رائٹ. وہ جیکٹ پہنی تھی, باقی کرو کے ساتھ تھا. پہلے ہی فوراً سے پہلے ڈینائل ہے ہم نے تو مارے نہیں, وہاں پہ فلسطینی جو تھے وہ انڈسکریمنیٹ فائر کر رہے تھے, ان کی وجہ سے ہوا. 1 سال کے بعد انویسٹیگیشن ختم ہوئی, پھر بالکل کلیئر کٹ پتہ چل گیا کہ انہی سے مارا ہے. پھر کہتے ہیں نہیں وہ غلطی سے ہو گیا تھا, ہم نے جان بوجھ کے نہیں مارا. یعنی یہ ایک ان کا ہے, یہ صرف ابھی سے نہیں ہے, یہ آئی مین ابھی تو نیتنیاہو, اس سے پہلے ان کے دوسرے پرائم منسٹر تھے. تو یہ سب ان کی بات ہوئی ہے نا کہ یہ نیریٹو چاہتے ہیں کہ ایسا آئے. پھر انسان بھول جاتا ہے نا جب ایک چیز ابھی ہوتی ہے, آئی مین وہ ایونٹ جو ہے نا فریش ہوتا ہے تو وہ اس کی ریچ زیادہ ہوتی ہے. پھر 1-2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, 4 مہینے بعد اگر آپ اس کو کلیریفائی کر لیتے ہیں, لیکن جو ڈیمیج آپ نے کر دیا وہ 6 ملین لوگ جو برین واش آلریڈی ہو چکے اس کی وجہ سے, جیسے اسی جو انسٹنس ہو رہا ہے ابھی جو نیریٹو بلڈنگ ویسٹ کے اندر ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے جو مسلمس ویسٹ کے کنٹریز کے اندر رہ رہے ہیں ان کے اوپر بہت پریشر ہے. آئی مین شکاگو کے اندر ایک بچے کو مار دیا تھا, 6 سالہ بچے کو, فلسطینی کو. تو وہ ایک اینگر ہو رہا ہے لوگوں کے اندر. پھر یہ کہتے ہیں نہیں آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, تو آپ کے پڑوسی ہیں, آپ کو انسانی ہمیں ہائر مورل گراؤنڈ ہونا چاہیے ہمارا. ان کا کوئی ہائر مورل گراؤنڈ نہیں ہے, رائٹ. ان کے مقاصد جو ہے بالکل ہی ایول ہے,
right? یہ occupying force ہیں, they do not have right to defend themselves. لیکن آپ جتنے بھی majority of the media کے اندر دیکھیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو 7 اکتوبر کو ہوا اس کا proportionate response کیسا ہونا چاہیے. یار آپ نے already ان کے تقریباً 4000 لوگوں کو مار دیا ہے, right? اور آپ ڈسپروپورشنیٹلی آپ 3 لاکھ سے زیادہ ڈسپلیسڈ ہیں, 3 لاکھ سے زیادہ ڈسپلیسڈ ہیں. آپ نے ناردرن 1/3 غازہ کو ویسے بمبارڈ, پھر آپ نے تقریباً 22 سے 23 ہاسپٹلس کو مارا, آپ نے مسجدوں کو شہید کیا, آپ نے جرنلسٹ کو ٹارگٹ کیا, آپ نے کیا کچھ نہیں کیا. اور سب آپ جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ جو آپ کو لگتا ہے بہت برا ہوا کہ کسی نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنی ہی کنٹری کے اندر واپس گھس رہے ہیں اپنی لینڈ کلیم کرنے کے لیے, اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ غلطی کی, انہیں آپ کچھ بھی کر لیں آپ کے خلاف کوئی کچھ نہ کرے. اور اس کے خلاف اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یا ان کو سبق سکھانے کے لیے کہ ہمیں آپ نے کیسے کیا, آپ کی پوری مشینری چاہے وہ میڈیا کی ہو یا گلوبل لیڈرز کی ہو, وہ سب آپ کے ساتھ آ جاتی ہے کہ ہاؤ ڈیئر دے oppose us, یعنی ہاؤ ڈیئر دے چیلنج us. یعنی یہ وہ مینٹالٹی ہے. یعنی آپ کو بتا رہا ہوں, تو ہمیں میں اس لیے یہ چیز مینٹالٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب یہ 1947 میں یہاں سے گئے, یہ یہاں سے نہیں گئے, یہ نہیں گئے یہاں سے. تو اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو قوم ہے جس کو ایکسپلوٹیشن کی عادت لگ گئی ہے, جس کو فری منی کی عادت لگ گئی ہے, فری لوڈرز ہیں, یہ ایک دم سے چھوڑ کے چلے جائیں گے, یہ بالکل چھوڑ کے نہیں جائیں گے. اور یہ ابھی تک صرف ہمیں ہی نہیں, جتنی بھی مسلمان کنٹریز کے اندر آپ ابھی فی الحال لیڈرز دیکھ رہے ہیں, ان سب کے اندر ان کے پپٹس بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ سب کبھی بھی نہیں چاہیں گے. ابھی آپ کسی کا بھی بیان دیکھ لیں, سب ایجپٹ کے جو پریزیڈنٹ ہے سیسی, اس نے کہا کہ ہم تو بیسیکلی یہ کوشش کریں کہ کوئی اس میں گھسے نہیں. اور یہ آپ وہاں پر برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ سے کہنے کہ جیسے ایز یہ ایکولس کی فائٹ ہے, یہ اٹس اے فائٹ بٹوین این آکوپائنگ فورس اینڈ بیسکلی جو انڈیجنس پاپولیشن ہے وہاں کی, جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے چھپی تھی ایک جگہ سے, اور آپ نے وہاں پہ ان کو بند کر دیا, رائٹ. اور آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش یہ کریں گے کوئی اور اس میں انٹرفیئر نہیں کریں. یہ کوئی فائٹ ایکولس کی تو نہیں ہے, نہ ان کے پاس کوئی جہاز ہے, نہ ہیلی کاپٹرس ہیں. ہاؤ از اٹ این ایکول فائٹ؟ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں سوچنا ہے ایز اے نیشن اور ایز اے کمیونٹی کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے, اور ہمارے لیڈرز اتنے خاموش کیوں, کیونکہ یہ سب کمپرومائز ہے, اس میں اور کوئی شک کی بات نہیں. چیزیں وہی ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ چیزیں اب بہت زیادہ نہ ان کا جو پروپیگنڈا ٹیکٹکس ہیں وہ بہت زیادہ کام آ رہی ہیں, چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں. جیسے کہ ابھی جو انہوں نے اتنا بڑا پروپیگنڈا کیا ہاسپٹل والا, کہ یہ انہوں نے ہی اسلامک جہاد کا ہی وہ لگ گیا, فائر لگ گیا, اور نیریٹو بلڈنگ کرنے کی کوشش کی, وہ سب فیک تھا, سامنے آ گئی چیزیں. اس کے علاوہ بہت ساری ان کی ٹیکٹکس ہیں, وہ 40 بچوں کو بھی ہیڈٹ کرنے والی وہ بھی فیک تھی, سامنے آ گئی. اور بھی کچھ چیزیں تھیں اسی طرح سے, انڈین میڈیا وہاں پر جا کر کچھ چیزیں کر رہا تھا, وہ فیک تھیں, سامنے آ گئی. چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں, اور سامنے آنے سے ہو یہ رہا ہے کہ مزید مغرب کے اندر سے بھی لوگوں کا جو ہے وہ ایک موبز روزانہ کی بنیاد کے اوپر نکل رہے ہیں. یہاں تک کہ یو ایس کی وائٹ ہاؤس کے اندر بھی, بلکہ اس کے باہر جو ہے, اور واشنگٹن ڈی سی کے اندر بھی یہودی جو ہیں وہ حماس کے اور فلسطین کے حق کے اندر جو ہے وہ احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسرائیل کی گورنمنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے کام کرتی ہے, اور امریکی حکومت بھی اسی کے لیے کام کر رہی ہے. تو یہ ریٹیلیشن کہیں نہ کہیں اب جو ہے وہ ہمیں باہر سے بھی سامنے دیکھنے کو ملے گی. مطلب مسلم ممالک سے تو ہو ہی رہی تھی چیزیں, لیڈرز کچھ نہیں کر رہے, لیکن عوام سڑکوں پر موجود ہے. پھر ہاسپٹل پر بمبارڈمنٹ کے فوراً بعد ہی ہم نے دیکھا کہ استنبول کے اندر بھی جو ہے وہ پورا موب ایک نکل کر آیا, امریکن ایمبیسی کے انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کرنے کی باقاعدہ کوشش کی. بہت زیادہ ظاہر ہے مشتعل تھے لوگ, پولیس نے خیر پیچھے کیا. اس کے علاوہ ہم نے دنیا کے دیگر ممالک کے اندر بھی دیکھا, بیروت کے اندر بہت بڑا ایک موب نکلا تھا. اس کے علاوہ ایک اور بڑی چیز ہوئی, وہ یہ ہے کہ یو ایس کے اسٹیٹ کے ایک فارن افیئر آفس کے ایک بہت ہی سینئر ممبر ہیں, جوش پال. انہوں نے جو ہے وہ ان ساری صورتحال اور بالکل ون سائیڈڈ ہو کر جو یو ایس کی پالیسیز ہیں اسرائیل کے لیے, ان کے خلاف انہوں نے بیان بھی دیا, پورا پریس کانفرنس کیا, اور اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ اپنا دے دیا. اور 12 سال کا ان کا
اسٹیٹ کا کریئر ہے اور بہت بڑی چیز ہے یہ بھی. جی جی یہ اچھی خاصی بڑی پوزیشن میں اور کافی عرصے سے آلموسٹ 11-12 ایئرس سے وہاں پہ تھے, اور یہ بیسکلی اس ڈپارٹمنٹ کو یا اس چیز کو ڈیل کرتے تھے جس سے یو ایس جو تھا ملٹری سپلائز بھیجتا ہے دوسری کنٹریز کو. تو کیونکہ ابھی بائیڈن نے اناؤنس کیا کہ ہم جو ہے ملٹری ایڈ بڑھا رہے ہیں اور اسرائیل کو فل سپورٹ کریں گے اس چیز میں, تو انہوں نے اس بیس پہ ریزائن کیا. انہوں نے کہا کہ بلائنڈ سپورٹ آف ون سائڈ جو ہے نا کبھی بھی جو ہے نا بینیفیشل نہیں ہے, اور یہ جو ہے وشیس سائیکل ریپیٹ ہو رہا ہے. اور ایسا ہے جو یہودی ہیں, جو آرتھوڈاکس ہیں اور جو پریکٹسنگ جیوز ہیں, وہ بہت عرصے سے زائنسٹ موومنٹ کے خلاف ہیں. ان کے جو ٹیکسٹ ہیں اس کے حساب سے وہ چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہے یہ زائنسٹ اسٹیٹ ہے, یا ہمارا جو اسٹیٹ بنا ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, رائٹ. کیونکہ ہمیں ہماری بکس کے مطابق ہمیں نکالا گیا ہے, تو ہمیں یہ جو اسٹیٹ ہے یہ آرٹیفیشل کریشن ہے, اور یہ بیسکلی اس کا جوڈائزم سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور جس طرح سے یہ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس سے تو ہم بالکل ہی قطع تعلق کر رہے ہیں. بہت ساری یہودیوں کے پاس, رائٹ. تو اس طرح نیو یارک میں بھی اور ڈی سی میں بھی آپ نے جیسے بتایا کہ وہاں پر پروٹیسٹ ہوا, اور یہ آپس میں کنفرنٹیشن ہوئی ہے بٹوین زائنسٹس اور جوئش. تو وہ ان کو اٹیک کریں کہ ہم نے ملٹری میں سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کیسے جو ہے نا آپ تو اپنے آپ کو یہودی کہنے کے بھی قابل نہیں ہیں. یعنی اور یہ چل رہے ہیں اور ساری ڈیبیٹ چل رہی ہے. تو یہ آرتھوڈاکس سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا اپنے بارے میں دیکھیں کہ آپ کس طرح سے کر رہے ہیں, کس نظریے کے بیس کے اوپر آپ یہ کس نظریے کے بیس میں. تو ان لوگوں کی آپس میں کنفرنٹیشن چل رہی ہے, اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے. تو یہ جب اس طرح سے صورتحال ہوتی ہے, یہ چیزیں اور کیونکہ سینٹیمنٹس بہت ہائی ہوتے ہیں, ایموشنس چارجڈ ہوتے ہیں, تو اس طرح کی چیزیں اور زیادہ کھلے عام سامنے آتی ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو ہولوکاسٹ کے افیکٹیز ہیں, یا ان کے بچے ہیں, یا ان کے پوتے ہیں اور پوتے پوتی ہیں, دیر آر اگینسٹ دی جو اسرائیلی فیس ہے, جو آکوپائنگ فیس ہے, اور بیسکلی جو اپریس کرتا ہے, جو اس نے اپارٹائڈ سچویشن کے, اینڈ دے آلویز ٹاک اباؤٹ اٹ, اس کے اگینسٹ بات کرتے ہیں. اور یہی وہ نیریٹو ہے جس کو میڈیا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ سامنے نہیں آئے. جرمنی کے اندر یہ بھی بہت اسٹرانگ چیز ہے. ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ جب ویسٹ کے اندر ایک اور انسیڈنٹ ہوا تھا چارلی ہیبدو والا, جب وہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیریکیچرز بنائی تھیں اس کے خلاف جب چیزیں ہوئی تھیں, تو اس وقت جو تھا یہ بہت کہتے تھے کہ یہ بہت بیکورڈ لوگ ہیں, یہ تو کچھ سیٹائر برداشت نہیں کرتے, اور لیکن جرمنی کے اندر آپ ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے. اس کو اور جوڈائزم کے خلاف اگر آپ بات کریں گے تو آپ اس طرح کافی یورپین کنٹریز میں یہ لا ہے, یہ یونیورسل لا نہیں ہے ان کا فریڈم آف اسپیچ. یہ فریڈم آف اسپیچ لمٹ کے اندر اپلائی کرتے ہیں, چیری پک کر کے جہاں کی کو اچھا لگتا ہے اپلائی کرتے ہیں وہاں, اور جہاں نہیں لگتا تو وہاں نہیں کرتے. ڈبل اسٹینڈرڈس بالکل سامنے ہے. بات وہ یہ ہے نا کہ مینکائنڈ ہیز یٹ ٹو انوینٹ اے لا جس کی کوئی ایکسیپشنز نہ ہو. تو یہ لوگ کبھی بھی ایسی کوئی چیز پہ اسٹینڈ کر ہی نہیں پاتے, کیونکہ یہ صلاحیت انسانوں میں ہے ہی نہیں. I mean there's always gonna be exception. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لا ہے کہ جو ابھی تک جو ہے نا ہم اپلائی کر سکتے ہیں. ان کے تو لاس چینج ہوتا ہے, اور یہ تو چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے یا ہر کمیونٹی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری مرضی کے مطابق چیزیں چینج کرے, رائٹ. تو یہی وجہ ہے کہ یہ سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ ان کا جو مین آبجیکٹو ہوتا ہے, اور ان کو مسلمانوں سے پرابلم ہی یہ ہے کہ یہی جو ایک واحد قوم ہے جس کے پاس ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ایونچولی تھریٹ ہو سکتا ہے, اور وہ اس تھریٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں انفارچونیٹلی. اس کے علاوہ مطلب اگر مسلمان لیڈرز کی ہم پہلے بھی بات کرتے رہے مختلف اپنے پروگرامز کے اندر, ہاسپٹل اٹیک جب ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ فوراً سے OIC کا ہنگامی اجلاس بلا رہے ہیں ہم, اور ایسا لگا کہ یہ سب ایکٹیو ہو گئے ہیں اور اب جو ہے وہ کچھ سوچیں گے, کچھ کریں گے. اب یہ OIC کا اجلاس ہوتا ہے, پھر سے وہی اعلامیہ جاری ہوتا ہے, ہم اقوام عالم سے اپیل کرتے ہیں, ہم یونائٹڈ نیشن سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کو رکوایا جائے, جنگ بندی کی جائے.
کیا ہے یہ مذاق کر رہے ہیں؟ بالکل بالکل. دیکھیں انہوں نے تو اپنی عوام کو بیسکلی دکھانا کہ بھئی ہم یہی ہم کر سکتے ہیں اور ہم کر رہے ہیں. ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیلیوں کو ICC میں لے کے آئیں گے. بالکل. یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جتنے بھی لیڈرز ہیں یہ سب کمپرومائز ہیں. میں ایک کی بات نہیں کر رہا, یہ ایوری بڈی از کمپرومائز. ان کا سب کا لیول ڈفرینٹ ہے بٹ دے آل کمپرومائز. آپ دیکھ لیں کتنی بیسز ہیں ان کی مڈل ایسٹ کے اندر یا مسلمان کنٹریز میں ان کی کتنی کہاں بیس نہیں ہے US کی, اور یہ اسی لیے تو آرام سے آ جا سکتے ہیں ورنہ یہ نہیں آ جا سکتے. ٹھیک ہے. اور یہ کنٹرولنگ کرنے کی وجہ سے انہوں نے یہ لیڈرز رکھے ہوئے, اور ان لیڈرز کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے US کا ساتھ نہیں دیا ہم اپنے ملک کے اندر لیڈ نہیں کر سکیں گے. کیونکہ آئے ہوئے ان کے سسٹم سے بالکل بالکل. یہ وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب US پالیٹکس کے اندر جوئش لابی اتنی اسٹرانگ ہے کہ جتنے بھی یہ پالیٹیشینز ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ہم ویسے سکسیزفل نہیں ہو سکتے تو یہ ایک سے ایک بڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو کتنا سپورٹ کرتے تاکہ ان کی لابی ان کو سپورٹ کریں, ان کو فائنینشیل اسٹرینتھن کرے تو یہ پاور میں آتے ہیں, اور یہ جب پاور میں آتے ہیں پھر یہ اسرائیل کی بننگ کرتے ہیں. اس کا ایک بہت ہی US کے پرانے پالیٹیشین تھے, سینیٹر تھے, ان کو بھی ریزائن دینا پڑا انویسٹیگیشن کی ہوئی تھی ان کے اوپر, ان کی وائف کے اوپر, وہ کرپشن کے اوپر. وہ ڈیموکریٹک پالیٹیشینس تھے, آئی تھنک نیو جرسی کے تھے. باب مینینڈیز بہت اینٹائی مسلم, ٹھیک ہے نا, بہت پرو اسرائیل, اور ابھی ان کے اوپر ایک کیس بہت عرصے سے کیسز چل رہے تھے, ثابت ہوا کہ وہ اور ان کی وائف ملینز آف ڈالرز کی کرپشن میں انوالو تھے. رائٹ. اور یہ پرو اسرائیل لابی ان کے ساتھ بہت عرصے سے کام کر رہی تھی. تو اسی طرح ہمارے لیڈرز ہیں, جب یہ پیناما لیکس ہوتے ہیں یا دوسرے لیکس ہوئے تھے, ان میں ان کی سب کی پراپرٹیز کے بارے میں آیا تھا کہ ان کی کسی کی یہ پراپرٹی, تو یہ کیا ہے, یہ ملک کو اس میں بھی کیا ہوا, کچھ نہیں ہوا, لیکن سسٹم ان کا نا, رائٹ. آئی مین دے آل پروٹیکٹ ایچ ادر. ان کو پروٹیکشن کہاں ملے گی, وہیں پہ ملے گی. ویسٹ میں چاہے آپ وہ یورپ میں چلے جائیں یا چاہے آپ US میں چلا جائیں, پروٹیکشن آپ کو وہیں سے ملتی ہے, کیونکہ ایکسپلوئٹیشن آپ ان کی کر رہے ہیں, ان کی باتیں مان رہے ہیں, تو ایونچولی آپ جائیں گے بھی انہیں کے پاس. وہی یہاں پہ نہیں رہتے. اگر آپ دیکھیں گے میجورٹی آف دا لیڈرز ہیں جو اپنے ملکوں میں نہیں رہتے, وہ ریٹائر ہوں گے کہیں باہر. آئی مین زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ 90%, مور دین 90%. رائٹ. تو یہ وہی سسٹم ہے. اب ہمیں یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ ہمارے سپوزٹلی ہمارے لیے کام کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے کام نہیں کر رہے. اور یہ صرف یہیں کی بات نہیں ہے, یہ میجورٹی آف دا کنٹریز بالکل اسی طرح سے چل رہا ہے. سب کا تھوڑا سا اسٹائل تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, لیکن بیس آلموسٹ ایک ہی ہے. موڈ آف ورکنگ ڈفرینٹ. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ عدنان بھائی. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ آمد کا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی جو کہ اس وقت چل رہی ہیں ساری دنیا کے اندر. لابیز کیسے کام کرتی ہیں, ویسٹرن میڈیا کیسے کام کرتا ہے, اور ان کے لیڈرز کیسے کام کرتے ہیں, مسلم لیڈرز کیا کر رہے ہیں, ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, یہ بھی اب ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہ ساری چیزیں کھل کر سمجھ میں آ رہی ہوں گی. اگر یہ پروگرام آپ کو پسند آیا تو شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ یہ ساری معلومات دوسرے لوگوں تک پہنچیں, اور ایونچولی وہ جب ان کو سب یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی تو وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. دس واز محمد سعد اسلم سائننگ آف. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.